قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ترجمہ کنز العرفان، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر، فاذکرونی، تو تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی تین قسمیں ہیں۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی اور اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا یہ داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ 2، ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلاتا ہے۔ 4، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ 5، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ 6، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ 7، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ 8، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ 9، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اور 10، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے ہی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ مراد ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہے۔ یہاں آیت میں مراد ہے ناشکری۔
شکر کی تعریف، شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے اور ناشکری کی مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان کیا گیا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر ہی پر مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت مہم آپ کو پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی یہ صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر جیسے مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، دوسرا ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوگا، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے کچھ فضائل بھی آئیے سن لیجئے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2،
صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ 4، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ 5، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 6، صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ 7، صبر آدھا ایمان ہے۔ 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ 9، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور 10، صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذکر الہی جل وعلا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں؟ اور سب اشخاص و اشیاء ان وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں، یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسے ہی استعانت کسی غیر سے کی جائے؟ ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہو یا جمادات، احیاء ہو یا اموات، ذوات ہو یا صفات، افعال ہو یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہے۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا؟ رب فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا گیا؟ دوسری آیت میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا ہے؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت و صدقہ سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ مزید تفسیر کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان آیت کریمہ کی برکتیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کے جواز میں 40 صفحات کا رسالہ بنام صفائح اللجین فی کونی تصافحی بکف الیدین، یہ جو تحریر فرمایا رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 3 پر اپنا وہ خواب مفصل طور پر بیان فرمایا ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، نیز مسلمانوں کو وساوس سے بچانے اور ان کی معلومات میں اضافہ فرمانے کی خاطر اسی رسالہ مبارکہ میں لوگوں کے آگے خواب بیان کرنے کے بارے میں دلائل قائم کیے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ رسالے میں فرماتے ہیں احادیث صحیحہ سے ثابت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس کسی نے دیکھا ہوتا عرض کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرماتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احمد و بخاری و ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پیارا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی اسی رسالے میں نقل فرماتے ہیں، حضور مفیض النور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبوت گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں۔ وہ کیا ہیں؟ نیک خواب کہ آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھی جائے۔ امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں، یہ بھی سنت صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت کہ جو خواب ایسا دیکھا گیا جس میں ان کے قول کی تائید نکلی، اس پر شاد یعنی خوش ہوئے
اور دیکھنے والے کی توقیر، عزت و اہمیت بڑھا دی۔ صحیحین میں ہے ابو ضبعی رضی اللہ عنہ نے تمتع حج میں خواب دیکھا، جس سے فقہی مسائل میں مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تائید ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ مبارک خواب سن کر اپنے مال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اس روز سے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دوسروں کو خواب سنانے کے ضمن میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے بھی 2 روایات ملاحظہ فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کے مؤلف سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ احادیث مبارکہ کی تدوین فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے صحیح بخاری میں تقریباً 6000 احادیث شریفہ ذکر کی ہیں۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سیدنا شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا صالحہ، اور یعنی وہ خاتون جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ بچپن شریف میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی، یعنی دکھنا بند ہو گیا۔ والدہ ماجدہ اس صدمے سے روتی رہی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی۔ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ خواب میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، آپ اپنے بیٹی کی بینائی کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، مبارک ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے کی بینائی بحال فرما دی ہے۔ جب صبح ہوئی اور دیکھا تو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یوں تو اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
أحسن الله لهم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیہ الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو
احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن